مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 17 باب 7 سے 10 آیات مقدسہ۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر، جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا، تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز سامعین، میں فادر ایمینول فضل اوپی ڈومنیکن ہاؤس نیو گارڈن ٹاؤن لاہور سے آپ کی خدمت میں آج کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت ہم مقدس پالوس رسول کے خط تیتس اس کے دوسرے باب سے سنتے ہیں، جو کہ کل 15 آیات پر محیط ہے۔ تیتس مقدس پالوس رسول کا ذمہ دار قریبی معاون تھا۔ وہ ایک با اعتماد اور قابل اعتبار ہم خدمت، دوست، نمائندہ اور ساتھی تھا۔ تیتس غیر کو مسیحی اور کرنتھس کی کلیسیا سے وابستہ تھا۔ پہلی تلاوت کا اقتباس ہماری توجہ جماعت کی نگہبانی سے متعلقہ روشنائی بیان کرتا ہے، جس میں بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، نوجوان اور غلاموں کو نصیحت اور ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نہ صرف ان باتوں پر عمل کریں بلکہ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں، اور ساتھ ہی ساتھ تیتس پر یہ فرض عائد ہے کہ وہ صحیح تعلیم کی باتیں ان کے گوشے گزار کرے، یعنی ان کی شخصیت اور مزاج بوڑھے آدمیوں اور بوڑھی عورتوں جیسا ہو، جو پرہیزگار، سنجیدہ اور عاقل ہوں، اور ایمان اور محبت اور صبر میں صحیح ہوں، نہ مفتری، نہ زیادہ مے نوشی میں مبتلا، بلکہ نیک باتیں سکھانے والی عورتوں کی مانند ہو، جو شوہروں اور بچوں کو پیار کرے، پاک دامن اور گھر کے کام کرنے والی ہو، مہربان اور شوہروں کے تابع ہو۔ اسی طرح نوجوانوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عاقل ہوں، نیک کام کا نمونہ بنے۔ اسی طرح غلام کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں۔ یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ خدا کے کلام کی بدنامی نہ ہو، بلکہ مخالفت ہمیشہ سے شرمندہ ہو جائے۔ مقدس پالوس یہ سب باتیں کرنے سے ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا فضل سب کے لیے نجات کا باعث ہے، تاکہ ہم بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس دنیا میں پرہیزگاری اور صداقت اور دینداری کے ساتھ زندگی بسر کریں، نیز مسیح یسوع کے جلال کے ظہور کے منتظر ہوں، تاکہ ایسی امت بنے جو پاک ہو کر نیک کاموں میں سرگرم اور مشغول رہے۔ آج کا انجیلی کلام مقدس لوکا کی انجیل سے مقتبس ہے۔ انجیلی اقتباس کی آیات مقدسہ کار آمد نوکروں کے بارے میں آگاہی دیتی ہے، جہاں مسیح کے سچے غلام کے پاس غرور اور فخر کو کوئی توجہ حاصل نہیں ہے۔ زیر موضوع نوکر یا غلام کی کہانی کا سبق بھی یہی ہے کہ جب ہم کم عقل، نااہل، بے لیاقت یا معاشرت میں کم مقام رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اسے تسلیم کر کے اپنے آنے والی زندگی کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ انجیل میں بیان کیا گیا یہ نوکر غلہ بانی کرتا تھا۔ جب وہ سارا دن کام کر کے کھیت سے واپس آتا ہے تو اس کا مالک یہ نہیں کہتا کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اسے حکم دیتا ہے کہ میرا کھانا تیار کر، اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر۔
یہ سب کچھ کرنے کے بعد مالک نوکر کا احسان فراموش ہے، بلکہ وہ اس سے توقع رکھتا ہے کہ نوکر اس کا شکر گزار ہو، کیونکہ اس کا فرض ہے کہ وہ بطور نوکر اپنی خدمات سر انجام دے۔ یسوع کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو ہم پر فرض تھا وہی کیا ہے۔ اس سارے اقتباس میں غلاموں اور نوکروں کے لیے دو طرفہ کلام، پیغام اور ہدایت ہے۔ اول یہ کہ اپنی پہلی سی حیثیت، اپنے منصب اور اپنے مقام کی پاسداری میں قائم رہیں، جبکہ دوسری جانب ایسے غلاموں اور نوکروں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ امید رکھتے ہوئے اپنے لیے مستقبل کی بہتر زندگی کا چناؤ کریں۔ رائے ہینسن کے مطابق خدا کے غلام کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، غلام اس کام پر قائل ہو کہ مجھے کام پر کام کا حکم دیا جائے، نیز کسی قسم کی رعایت نہ دی جائے۔ غلام اس بات کی توقع ہرگز نہ رکھے کہ کام سے پہلے یا کام کے بعد میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ نمبر 3، غلام یا نوکر سارا کام کرنے کے بعد شکوہ نہ کرے کہ میرا مالک خود غرض یا بے رحم ہے۔ نمبر 4، خداوند کا غلام اقرار کرے کہ میں نکما غلام ہوں۔ اقرار کرنا دراصل اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اور نمبر 5، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کام کرے، نیز یہ سمجھے کہ میں ربی کے لیے نہیں بلکہ اپنا فرض جان کر اسے ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ میں آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ جو کچھ کرتا ہوں خدا کے لیے کرتا ہوں۔ عزیز مومنین، آج کا کلام ان تمام نکمے غلاموں کے لیے ہے جو انجیل کی بشارت اور گواہی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے یا کچھ نہیں کرتے، لیکن گلیوں، موڑوں اور چوکوں پر کھڑے ہو کر اپنی تعریف اور شکریہ کے الفاظ سننا پسند کرتے ہیں۔ ان کا خاص پیغام اور ان کا کلام لوگوں پر اثر نہیں رکھتا، لیکن ان کے لیے آج خاص پیغام اور کلام ہے کہ امانت دار نوکر یا غلام بن کر وہ کام کرتے رہیں، انجیل کی بشارت اور گواہی دیتے رہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت میں بھی دیانت دار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ لوکا 16 باب اس کی 10 آیت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں غلام نہیں بلکہ آزاد پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمیں غلام نہیں بلکہ اس نے ہمیں دوست کہا ہے، اور دوستوں کا فرض ہے کہ دیانت دار رہیں، جیسا کہ لازر واحد یسوع کا دوست تھا جو دیانت دار رہا۔ آج دعا کریں ان گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے جو آج بھی نوکریاں غلاموں جیسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ خدا انہیں شعور عطا فرمائے تاکہ وہ یاد رکھیں کہ ہم سب یسوع کے دوست ہیں، اور دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم 2 مالکوں کی غلامی نہ کرتے رہیں، بلکہ گناہ کی غلامی کو چھوڑ کر یسوع کی جانب آئیں جو گناہ پر رحم اور آزادی اور فتح کا نجات دہندہ ہے۔ خدا ہمیں ہمارے بزرگان دین اور مقدسین کی زندگیوں کا نمونہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم غلامی کے جوئے سے آزاد ہو کر آزادی، جو حقیقی آزادی ہے جو ہم نے مسیح میں مفت پائی ہے، خوشی کے ساتھ دوسروں میں بانٹتے رہیں۔ خدا تمام کام کرنے والے مزدوروں کو برکت دے اور انہیں حقیقی آزادی دلائے۔ پس جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ آمین۔